میں ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، مغرب کے 3 فرض اور 2 سنت، عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، نفل نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نماز کے لیے بیٹھے ہیں، ٹائم ہے، ہم مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں، تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو عورتیں شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر شوہر کا لکھتی ہیں وہ ناجائز ہے، ہمیشہ والد کا نام لکھا جائے گا۔ یہ تو انگریزی قانون کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، ورنہ جب نص قطعی ہے کہ ادعوہم لآبائہم، یہ کر سکتی ہے کہ باپ کا نام بھی لکھے، آگے لکھے زوج، پھر اس کا نام بھی لکھ دے۔ علماء کرام کسی شخص کو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے جس سے وہ سزا دیں گے؟ سزا تب ہوتی ہے جب اسلامی حکومت ہو۔ بہرحال آپ کی بہن کے بچے ہوئے، فوت ہو گئے، اب بچے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اولاد صالح اور طول العمر عطا فرمائے۔ اگر کسی کی بچی آپ لے کے پالتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام رہے گا۔ لڑکی کی شادی ہوئی، بیٹا بھی ہوا، شوہر بغیر بتائے کہیں چلا گیا، 5 سال ہو گئے واپس نہیں آیا، تو اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت میں جا کے قاضی کو درخواست دیتی، چونکہ 3 سال کے بعد اس کو نکاح فسخ کرانے کا حق ہوتا ہے۔ بہرحال ان کی نکاح کر دیا گیا اس کے دیور کے ساتھ۔ بہرحال اب جس کے ساتھ نکاح ہے اسی کی بیوی ہے۔ مجھے نکاح مکر زبردستی نکاح پتہ نہیں کیا، نکاح مکروہ مجھے نہیں پتہ کیا مراد ہے۔ اگر کسی نے میت کو غسل دیا ہے، افضل ہے کہ وہ بعد میں خود بھی غسل کرے، ورنہ وضو کر لے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ شرعی عذر بھی نہیں ہے، محض لڑکی کو تعلیم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، شادی کر لے، پڑھتی بھی رہے۔ اگر عمرے کے طواف میں ہم نے بھول کے 7 کے بجائے 8 چکر کر لیے، کوئی نہیں، اللہ قبول کرے۔ ایک سال کے بچے کو ماں باپ نے طواف تو کرایا، لیکن صفا مروا نہیں، اس پر کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی عورت احرام کے بعد نقاب پہنے رکھے تو پھر دم پڑ جاتی ہے، اس کو آگے کپڑا لٹکانا چاہیے، نقاب آنکھوں پہ نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے احرام پہنا، اس کے پاس جوتا نہیں تھا تو بوٹ پہنے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایڑی توڑ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں۔ ابو طلحہ نے سلام کہا وعلیہ السلام۔ ہم گھر میں رات کو شبینہ پڑھتے ہیں، شبینہ پڑھنا جو ہے نا کسی حدیث میں سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شاد اتارنا جائز ہے، جائز ہے، زیادہ ہو بیچ بھی سکتے ہیں۔ قبرستان میں جب جائیں تو وہ دعا ہی ہوتی ہے نا کہ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا ہی تو ہے۔ کوارٹ سے کسی دوست نے کہا ہے کہ مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم سے کم 2000 دفعہ روز پڑھو۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اپنی بتائیں کیا کہ میت کے پاس کھڑا ہو کر رو سکتا ہے، کیوں نہیں رو سکتا ہے؟
اب ایسے ہی روتا رہے گا جب بیوی چلی گئی۔ بری فلموں سے بچنے کے لیے، برے کاموں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اگر یاد ہو تو کر سکتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافی، نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں۔ چھوٹی دکان ہو یا بڑی، اس میں جو سامان ہے اس کی باقاعدہ فہرست بنا کے قیمت لگا کے زکوٰۃ دیں گے۔ میں ریاض میں رہتا ہوں، بھئی آج کل مغرب کی ظہر کی اذان ہوتی ہے تقریباً 12:20 پہ، آپ 12:10 پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، پوری ہو جائیں گی۔ فرض نماز میں درود شریف کے بعد کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن وہی جو قرآن کی دعائیں ہیں یا حدیث کی، اپنی زبان میں نہیں۔ ڈرامہ جو اگر ڈرامہ کو اچھا ہو نہ برے ڈرامے میں بالکل نہ جائے۔ نکاح متے کا بالکل حرام ہے۔ دبئی میں رہتا ہوں، ہماری ڈیوٹی ہے، لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں ان کے اسکول میں یا گھروں میں، تو لڑکیوں کو لے جانے سے یا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی جو قضا کریں گے وہ رمضان والا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن قضا تو آپ کے ذمہ ہے، وہ روزے فرض ہیں۔ پاکستان سے بعض عورتیں گروپ میں غیر محرم لوگوں کے ساتھ آ جاتی ہیں، بالکل ناجائز ہے، توبہ کریں۔ بہرحال مجبوری کے لیے میں دبئی میں ہوں 2 سال، اگر گھر والے مطمئن ہیں، ان کا انتظام ہے تو آپ 2 سال لگا سکتے ہیں۔ اطمینان اور ایمان کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں اور درود شریف پڑھا کریں۔ اگر ایک لڑکی قرآن کی حافظہ ہے لیکن کسی ان پڑھ کے ساتھ شادی ہو جائے، ہو سکتی ہے۔ فرض رکعتیں ادا پر نماز ہو جائے گی، لیکن سنت مؤکدہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے تو 1 طلاق تو ہو گئی، اب وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی کاروبار جائیداد کی نگرانی کرتا ہے، لیکن جائیداد اور کاروبار تو باپ دادے کا دیا ہوا ہے، حصہ سب کو ملے گا۔